والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا، تاجدار عرب و عجم، جانے کائنات بلکہ جہان کائنات، رہبر کائنات، مخزن کائنات، مطلوب کائنات بلکہ مقصود کائنات، ہادی کائنات، شفاء کائنات، رحمت کائنات، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شاہانہ میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ خلوص درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج جماعت اہل سنت کی سب سے بڑی درسگاہ اور جماعت اہل سنت کے تمام مقتدر علماء کرام کی موجودگی کے اندر مجھ حقیر فقیر بندہ ناچیز کو چند منٹ گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے، ورنہ ان علماء کرام کے قدموں کی جو ان سے لگنے والی خاک ہے، میں اس خاک کے قابل نہیں۔ علماء کا بڑا پن کہ انہوں نے شفقتیں فرماتے ہوئے 2 منٹ کے لیے آپ لوگوں کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جامعہ انوار العلوم قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر یہ ایک ایسا ادارہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ڈسٹرکٹ پنچ کے اندر اہل سنت و جماعت کی یہ واحد و درسگاہ ہے کہ جہاں بچوں کو اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی سے ان کے دلوں کو منور کر کے ان کے اندر کی جہالت کو ختم کیا جاتا ہے، اور ختم کرنے کے بعد دنیا کو یہ رستہ، دنیا کو یہ طریقہ اور یہ میسج دیا جاتا ہے کہ لوگوں، ہمارے پاس اگر کوئی رستہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا، ہمارے پاس اگر کوئی ذریعہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا، ہمارے پاس اگر کوئی کسوٹی ہے جہنم کی آگ سے بچنے کی، وہ کوئی اور نہیں ہے، صرف جناب والا قرآن کے ساتھ میں رشتہ اور قرآن کو لانے والے صاحب قرآن کے ساتھ میں رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ جب ہم اس سے رشتے کو مضبوط کریں گے تو یقیناً اللہ کی قسم یہ قرآن واحد وہ کتاب ہے اور کائنات کا رسول واحد وہ رسول ہے کہ جو لوگوں کو جلانے نہیں بلکہ جلے ہوئے کو جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں تشریف لایا ہے۔ اور یہ کام آج جامعہ انوار العلوم کر رہا ہے، اور صرف آج ہی نہیں، جب سے اس جامعہ انوار العلوم کی شب بنیاد پڑی ہے، اس جامعہ انوار العلوم نے لوگوں کو حافظ قرآن دیے، لوگوں کو عالم دین دیے، لوگوں کو قاری قرآن دیے،
یہاں سے پڑھنے والے علماء کرام آج صرف ڈسٹرکٹ پنچ کے اندر نہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب والا جموں کشمیر کے چپے چپے اور کونے کونے کے اندر جناب والا جامعہ انوار العلوم کے ثبوت تمہیں نظر آئیں گے۔ ان اساتذہ کرام کی مہربانی، ان اساتذہ کرام کی جناب والا محنتیں، ان کی مشقتیں آج اگر ہماری مسجدوں کے منبر پر کھڑے ہو کر رمضان میں الحمدو کے الف سے لے کر والناس کی سین تک لوگ قرآن سنتے ہیں، اللہ کی قسم یہ قربانی ہے اسی جامعہ انوار العلوم کی، یہاں کے اس اساتذہ کرام کی، یہاں کے علماء کرام کی۔ جامعہ انوار العلوم کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ انوار العلوم نے لوگوں کو دیا کیا ہے؟ اللہ کی قسم باروں کے تحت ان علماء کرام کی موجودگی کے اندر اعلان کرنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم اگر ہمیں ایمان ملے ہیں تو یہ ان علماء کرام کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اگر ہماری مسجدوں میں حافظ قرآن کھڑے ہو کر کے تراویح سناتے ہیں، یہ ان علماء کرام کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اور اس میں خاص کر کے خصوصاً اگر میں جناب والا مبارکباد پیش کروں جناب والا مفتی سکندر حیات خان اظہری کو، حافظ مجید مدنی صاحب کو اور دیگر جماعت اہل سنت کے مقتدی علماء کرام کو، اللہ کی قسم ان علماء نے اپنے گھر نہیں بنائے، اپنی کوٹھیاں نہیں بنائی، اپنے بنگلے نہیں بنائے، اپنی دکانیں نہیں بنائی، اپنے مکانات نہیں بنائے، انہوں نے قوم کو حافظ قرآن بنا کے دیے ہیں، انہوں نے قوم کو عالم دین بنا کر کے دیے ہیں، انہیں قوم کو جناب والا حافظ قرآن کی شکل میں پراپرٹی دی ہے۔ اور آج بھی جامعہ انوار العلوم کے اندر سے جو فارغ ہونے والے حفاظ کرام ہیں، مفتی شبیر احمد اسماعیل صاحب کی بنا نے مجھے بتایا کہ وہ 18 حافظ قرآن تھے، لیکن جب ہم نے ایک شبینے کے طور پر ان کا ٹیسٹ کیا، ان میں سے 6 حافظ قرآن، 5 حافظ قرآن، سارے بولے سبحان اللہ۔ 18 میں سے 5 حافظ قرآن کو اس سال ہم دستار بندی کروا رہے ہیں، باقی کو ہم نے پیچھے کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکمل طریقے سے وہ ٹیسٹ کے اندر کامیاب نہ ہو سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آج کے دور کے اندر ایسے حفاظ پیش کیے جا رہے ہیں جو جناب والا 7-8 گھنٹے کی کڑی محنت میں ایک بیٹھک کے اندر قرآن سنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لوگوں کو جناب والا قرآن پڑھ کر کے سنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ایسے حافظ قرآن جامعہ انوار العلوم پیش کر رہا ہے اور قاری قرآن جامعہ انوار العلوم پیش کر رہا ہے۔ میں ان تمام مقتدر علماء کرام کی موجودگی میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آئے مل کر کے علماء بھی، عوام بھی، خاص بھی اپنے جامعہ انوار العلوم کو ہم مضبوط کریں۔ ہم جامعہ انوار العلوم کا ڈٹ کر کے ساتھ دیں، جہاں ہمیں لگے کہ جامعہ انوار العلوم کے اندر کسی چیز کی کمی ہے، اس کمی کو ہم پورا کریں اور کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہ کریں گے تو عوام اہل سنت کرے گی، علماء اہل سنت کرے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مدرسہ یہ واحد ایک ذریعہ ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور جناب والا کفر کے اندھیروں سے، ظلم کے اندھیروں سے، برائی کی دلدل سے، شراب نوشی سے اور تمام برائیوں اور بد تہذیبیوں اور بدتمیزیوں سے نکال کر کے لوگوں کو حافظ قرآن بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مزید اسی ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی آخری بات کہوں گا کہ یہ علماء کرام اس ادارے کو مضبوط بنانے میں، اس ادارے کا ساتھ دینے میں انشاءاللہ کبھی آڑ محسوس نہیں کریں گے اور آپ لوگ بھی کبھی آڑ محسوس نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ایک مرتبہ آپ نے جواب دینا ہے۔ جامعہ انوار العلوم زندہ باد، جامعہ انوار العلوم زندہ باد، انوار العلوم کا اسٹاف علماء اہل سنت زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ وہی بگرام وقار حضرت مولانا جاوید احمد فیضی صاحب کی خوبصورت گفتگو آپ اور ہم سب سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے تھے۔ یہاں تحصیل
मंडी से, सुरनकोट से, मेंढर से, दूर दराज से हमारे अहबाब उलमा किराम की अवाम अहले सुन्नत की तशरीफ आवरी हो रही है। हम सब का इस्तकबाल करते हैं। बस नाम लेने से कासिर हैं क्योंकि वक्त नहीं है। किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। आप हमारे लिए आफ्ताब भी हैं, महताब भी हैं। अल्लाह ताला आपकी हम सब की शिरकत को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बड़ी तेज़ी के साथ गुजारिश कर रहा